بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الصرف۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حروف کی تقسیم۔ حرف کی دو قسمیں ہیں، حرف اصلی، حرف زائد۔ حرف اصلی وہ حرف ہے جو مجرد یعنی ثلاثی کی جو گردان ہوتی ہے اور مزید کی تمام گردانوں میں آئے اور کسی قاعدے کے بغیر وہ حذف نہ ہو، جیسے کاروما میں کاف را میم ہے، یہ حروف اصلیہ ہیں اس لیے کہ یہ مجرد اور مزید کی تمام گردانوں میں موجود ہیں۔ اسی طرح یعیدو جو اصل میں یوعدو تھا، اس میں واو، عین، دال یہ حروف اصلیہ ہیں، یہاں واو قاعدے کی وجہ سے حذف ہو گئی ہے۔ تو خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ حرف اصلی جو ہے جو مجرد اور مزید کی تمام گردانوں میں موجود ہو بغیر کسی قاعدے کے وہ حذف نہ ہو۔ حرف زائد وہ حرف ہے جو مجرد اور مزید کی تمام گردانوں میں نہ آئے بلکہ بعض میں آئے، جیسے اکرما کا جو حمزہ ہے، اب یہ زائد ہے اس لیے کہ یہ تمام جگہ پہ نہیں آ رہا بلکہ بعض جگہ یہ آتا ہے، اس لیے کہ مجرد کی گردانوں میں یہ موجود ہی نہیں ہے۔ مجرد میں اگر ہم لے کے جائیں گے تو وہاں تو کاف را میم یہی تین حرف جو ہیں یہ اصلی ہیں، لیکن جب باب افعال میں مزید فی میں ہم لے کے گئے تو وہاں اکرمہ ہو گیا، تو اب یہ جو حمزہ ہے یہ زائد ہے۔ جی اس کے بعد اب حرف زائد کی ہم مزید تقسیم پڑھتے ہیں۔ حرف زائد کی یہاں دو تقسیمیں بیان کی گئی ہیں۔ حرف زائد کی پہلی تقسیم، حرف زائد کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، حرف زائد اپنے ماقبل والے حرف جیسا ہو، جیسے جل بابا، تو دونوں میں با جو ہے وہ یعنی ایک جیسے ہیں، یا تو با جہاں جو زائد ہے وہ پہلے حرف کے بالکل ملتا جلتا ہے۔ نمبر دو، حرف زائد اپنے ماقبل والے حرف جیسا نہ ہو، جیسے کریم، ان میں جو یا ہے یہ زائد ہے اور یہ اپنے پہلے والے حرف کے جیسی بھی نہیں ہے۔ اگر حرف زائد اپنے ماقبل والے حرف جیسا ہے تو وہ حروف تہجی کے 29 حرفوں میں سے الف کے علاوہ کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے، اور اگر ماقبل والے حرف جیسا نہیں ہے تو پھر سألتمو نی ہا کے 10 حروف میں سے کوئی حرف ہوگا، سین، حمزہ، لام، تا، میم، واو، نون، یا، ہا، الف، تو ان میں سے کوئی حرف ہوگا اگر وہ ماقبل والے حرف جیسا نہیں ہے، تو یہ اس کی پہچان ہے۔ اس کے بعد اس کی دوسری تقسیم، حرف زائد کی دوسری تقسیم، حرف زائد کی 3 قسمیں ہیں اس حساب سے۔ نمبر ایک، زائد برائے استقاق، نمبر دو، زائد برائے نقل باب، اور نمبر تین، زائد برائے الحاق۔ اب ہم ان کی تشریح پڑھتے ہیں۔ زائد برائے استقاق وہ زائد حرف ہے جو ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بناتے وقت بڑھایا جائے، جیسے ضربہ سے یضرب، تو یہاں ہم نے جب مضارع کا صیغہ بنایا تو شروع میں یا لگا دیا، تو یہ ہے جو ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بناتے وقت کیا گیا۔ نمبر دو، زائد برائے نقل باب وہ زائد حرف ہے جو ایک باب سے دوسرا باب بناتے وقت بڑھایا جائے، جیسے کاروما سے اکرما بناتے وقت اضافہ کیا گیا باب افعال سے۔ نمبر تین، زائد برائے الحاق وہ زائد حرف ہے جو ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ہم وزن کرتے وقت بڑھایا جائے، جیسے جالا با کو دہ راجا کے جب ہم وزن بنائیں گے تو ایک با کا اور اضافہ کرنا پڑے گا، تو یہ جالا با سے ہو جائے گا جل بابا پر وزن دہ راجا۔ تو یہ زائد کی پہچان ہوتی ہے کہ پہلے ہم نے زائد کی 2 قسمیں پڑھی اور اس کے بعد ہم نے اس کی دوسری تقسیم میں اس کی 3 قسمیں پڑھی۔ فائدہ، کلمے کے مجرد اور مزید ہونے میں زوائد نقل باب اور زوائد الحاق کا اعتبار کیا جاتا ہے، زوائد اشتقاق کا اعتبار نہیں کیا جاتا، یعنی جو ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بناتے وقت یعنی جو زائد چیزیں کی گئی ہیں ان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بقیہ 2 کا اعتبار کیا جائے گا۔ امید ہے آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔